السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بہت عرصے سے پیرنٹنگ پر بات کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل میں بہت سارے سوالات آتے ہیں تو وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جرنلائز آنسر کریں. اور پاکستان میں ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں ان کی ساری ریسرچ سے اور ان کی باتوں سے. اور یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ اس میں نت نئے ڈائمینشنز اس کے پرابلم کے ارائز کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں ذیشان صاحب, ڈاکٹر ذیشان, تو ہی از اے پراؤڈ نشتیرین. تو اپنے علمہ میٹر سے ہمیشہ ایک فخر کا تعلق ہوتا ہے. تو میں بھی چونکہ نشتیرین ہوں تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کے, مگر از ون آف دا بریلینٹ اسٹوڈنٹس. ان کا جھنگ سے تعلق ہے اور پھر انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے نشتر سے کرنے کے بعد یہ امریکہ چلے گئے اور وہاں ان کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں. اور وہ جو ڈگریاں ہیں وہ بھی ہاورڈ سے ہیں اور کہاں سے ہیں, ماؤنٹ سنائی نیو یارک سے, نیو یارک سے ہیں, ماؤنٹ سنانی یونیورسٹی. اور یہاں سے پھر انہوں نے ایڈلٹ سائیکالوجی میں بھی بورڈ کیا ہوا ہے اور انہوں نے بہت ساری فیلوشپس کی ہیں جن میں انفینٹ سائیکالوجی بھی ہے, نیو نیٹل سائیکالوجی بھی ہے, یعنی بالکل ایسی سائیکالوجی جو بچے بالکل نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے پیرنٹنگ, اور یہ وہاں پریکٹس نیو جرسی میں کرتے ہیں. اور ہمارے یہ بہت ہی عزیز چھوٹے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اور ایک طرح سے استاد بھی ہیں کیونکہ تو میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. تو ابھی یہ بھاولپور میں آئے تو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے. تو ساتھ ان کی کوآرڈینیٹر ہیں, ان کی کولیگ, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, ہم بڑی رینڈم باتیں کر رہے تھے چائے کے کپ پر, تو انہوں نے کہا کہ کچھ ریکارڈ بھی کر لیں. تو میں کچھ تھوڑے سے سوال پوچھتا ہوں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پیرنٹنگ کے پاکستان میں ایشو ہے, چونکہ آپ کا جھنگ سے تعلق ہے اور آپ کو وہ ساری باتیں پتہ ہیں, یعنی آپ وہ امریکن نہیں ہیں ظاہر ہے, فرام ان سائڈ یو نو کہ یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں اسکولوں میں پٹائیاں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے سارا کچھ ہوتا ہے اور جیسے ماں باپ کرتے ہیں. تو آپ اور اب جو ہے آہستہ آہستہ یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اوور لیپ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ فیملیز ایسی ہیں وہ ویسی ہی رہتی ہوں گی جیسے امریکہ میں رہتی ہیں, خاص طور پہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں, اپر مڈل کلاس کے. آپ کے خیال میں پیرنٹنگ کے ایشوز یہاں اور ویسٹ میں ان میں کیا فرق ہے؟ کچھ چیزیں تو یہاں پر یہ ہے کہ کافی سارا جو پیرنٹس ہیں, دا وے دے براٹ اپ, وہاں پر ان کا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہوتا ہے. ون آف دا ریزن دیٹ دے آر سکسیزفل بیکاز ان کو پیرنٹس نے مارا ہے, ان کو مار پڑی ہے, ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہے, اس لیے آج وہ ہیں جو آج وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ماریں گے نہیں, پیٹیں گے نہیں, تو وہ سکسیزفل نہیں ہوں گے. تو یہ نیا تھیم جو مجھے یہاں پہ کافی ملا ہے, یہ ادھر پاکستان میں کافی زیادہ, یہ ان لوگوں کا کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے جو یہ مقام اتنی محنت سے حاصل کیا ہے تو یہ ہمارے بچوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے. بالکل, اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے ماسٹر محمد رمضان ہمارے ساتھ کرتے تھے. تو میں ان سے اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی گاڑی چلائی؟ کہتے ہیں نہیں چلائی. میں پوچھتا ہوں کبھی انہوں نے پینٹ شرٹ ٹائی لگائی؟ کہتے ہیں نہیں لگائی. میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی انہوں نے ٹریول کیا دوسرے ملک؟ نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیوں کیا؟ جی میں نے سیکھا کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح وہ چیزیں سیکھی ہیں اس طرح آپ نے کچھ چیزیں اور بھی سیکھی ہوں گی کہ بچے کو سکسیزفل کرنے کے لیے صرف مار پیٹ ہی طریقہ کار نہیں ہے, اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. دوسری چیز جو پاکستان میں نے جو کافی ہائی جو ایجوکیٹڈ یا ایفلوئنٹ فیملیز ہیں اس میں یہ دیکھا ہے کہ ایک تو یہ اسپیکٹرم ہے کہ جہاں پہ صرف مار پیٹ کا ہے. ادھر یہ ہے کہ اگر وہ بچے کی خواہشات کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بالکل مار کا, ڈانٹ ٹپٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو جس کو ہم پیمپرنگ بولتے ہیں, یعنی ڈسپلن کا کوئی کانسیپٹ ڈسپلن کا کوئی کانسیپٹ. بالکل صحیح ہے. تو یو ایس میں اتنی زیادہ ویریشن نہیں ہے, مطلب چیزیں سیم ہیں لیکن اتنی ایکسٹریمز نہیں ہیں چیزیں. اچھا, جو مجھے لگ رہا ہے. تو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں کہ یہاں پاکستان میں جو پرنٹنگ, کچھ تو ماشاءاللہ بہت اچھی پرنٹنگ کرتے ہوں گے, جو پرابلمز ہیں وہ دو ایکسٹریمز کی وجہ سے کہ یا تو وہ اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ تم اچھے بچے بنو, یا یہ کہتے ہیں جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. اچھا, اس کے علاوہ یہ مجھے بتائیے کہ اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے, خاص طور پہ وہ پیرنٹس جو پاکستانی ہیں جن کی روایات تھیں, جن کا ویلیو سسٹم ہے, جو خواتین حجاب لیتی ہیں, لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے اپنی حلیہ مذہبی رکھا ہوا ہے, اور ان کو پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بے راہ رو ہو گئے ہیں. بے راہ رو ان کی ٹرمز میں ناٹ بین. تو آپ کو تو یہ اس طرح کے بہت سے پاکستانی وہ آتے ہوں گے, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے وہ پیرنٹس کو خاص طور پہ؟ جی ان کے لیے دیکھیں ایڈوائس یہی ہے کہ آپ پیرنٹنگ میں ہم لوگ وہی بات ہے کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں سیکھی سمجھ لی ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی سیم فالو کریں.
تو اس فالوئنگ میں وی مس دا ریلیشنشپ پیس کہ ہم اتنے زیادہ وہ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایسا پہننا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, تو ہم نے کافی چیزیں کنڈیشنل کر دی ہیں. پہنے گا تو اس کو, نہیں پہنے گا تو پھر اس کو جو ہے نا یہ اس کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ دیٹس دا اونلی وے یو کین گیٹ دا لو. اور جب وہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اٹس ایزی ٹو ہیو دم کہ اچھا یہ کر لو یہ کر لو. جب وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں, جب وہ یو ایس کے یا دوسرے معاشرے میں ہوتے ہیں جہاں پر ایک سائیکالوجسٹ ہیں ایرکسن, وہ کہتے ہیں کہ ٹین ایج میں آپ کی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی ہو یو آر, کہ آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. بندہ اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, بالکل میرا مقام کیا ہے معاشرے میں. تو اس سٹیج پہ میں نے دیکھا ہے کافی پیرنٹنگ یو ایس میں یا ویسٹرن کلچر میں ہمارے پاکستانی یا ریلیجیس فیملیز میں آتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسی پہ رکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے, یہی کرو گے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو بدتمیز کا, اس کو سمجھ نہیں آتی, یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, چلو اس کو وہاں بھیج دیں, اس جگہ بھیج دیں. تو ہم سمجھنے کے بجائے ہم نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ رکھے ہوئے ہیں, جب وہ نہیں فالو کرتا تو ہم اس کو اور طریقے سے فکس کریں. تو کیا کریں والدین پھر اس سلسلے میں؟ صبر کریں. آئی تھنک والدین کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. مثال اس میں یہ دیتا ہوں کہ کافی دفعہ اگر آپ یہ دیکھو کہ بچہ یہ اس لیے نہیں, یہ جو حجاب ہے یا یہ چیزیں ہیں یہ اس لیے نہیں پہن پا رہا کہ اس کا ماحول جو ہے وہ کافی زیادہ پیئر پریشر ہے. تو اگر آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں اس کی فیلنگ کو, بجائے اس کے یہ کہیں کہ تم نے یہ کرنا, اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ کہ لگ ایسا رہا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہو لیکن کر نہیں پا رہے, تو وہ آپ کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کنیکشن سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف آ جائے, لیکن جو دوسرا راؤٹ ہے اس میں ہو سکنا نہیں ہے, وہ اور دور ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو جیسے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی سب سے اہم یہ ہے کہ بچے کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے, اور یہ نہ ہو کہ یہ چونکہ اچھا بچہ ہے تو اس کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے, یہ اچھا بچہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ. جی بالکل. اچھا ایک چیز, چونکہ آپ آئے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے بھی ہوں گے, آپ ایک لیکچر بھی لے کے آئے ہیں ابھی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایڈلٹ بچے ہیں جیسے 20 سال 25 سال کے ہو گئے لیکن ہیں آپ کے ساتھ ہی, کیونکہ باہر تو شاید وہ الگ ہو جاتے ہوں, ہمارے ہاں وہ ایک ہی چھت میں ہیں, اور کبھی کبھی وہ ابھی تک فائنینشلی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں, اور وہ جب ایک آپ کے خیال میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں یا ان کی کمپنی بری ہو جائے یا آپ کو لگے کہ وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے اور وہ واقعی ہی اپ ٹو مارک نہ ہوں, اپنا بھی نقصان کر سکتے ہوں, ایسی صورت میں کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے پیرنٹس کا؟ ایک چیز جو آج کل ہم بہت زیادہ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ ایک چیز ہے بیہیویئر, مطلب وہ اس کمپنی میں ہے اس میں, اور دوسری چیز ہے میننگ بیہائنڈ دیٹ بیہیویئر. ہاں, کہ وہ کیوں ہیں ایسے. ہاں, اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں, وہ کیوں ہیں ایسے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کافی عرصے سے یا بچپن سے بڑے سے ان کے اندر لو سیلف اسٹیم چل رہی ہے کہ باقی بچے بڑے اچھا چل رہے ہیں, اور یا کوئی ایسی چیز کے احساس محرومی کسی بھی وجہ سے چل رہی ہے, یا وہ کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے, پیرنٹس نے پریشر کچھ اور کیا ہو. تو آئی تھنک جب تک ہم اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کیا فیکٹرز کیا ہیں, کیونکہ وہی چیز ہو رہی ہے کہ آپ بیہیویئر کو فوکس کر رہے ہو, بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اسی کو لیبل دے رہے ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کو رشتہ نہیں ملے گا. اور یہ تو ہمارا وہ صرف جو ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں ٹپ آف دا آئس برگ, ٹپ پہ فوکس ہے. جو جتنے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ان کو سمجھنے کی نہ بات ہوتی ہے نہ ان کو, اور ساری چیزیں آتی وہاں سے ہیں کہ آپ ان کو سمجھو کیا کیا فیکٹرز ہیں, اور وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ویلیڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بات نہیں سن رہا, آپ اس کو کہو کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جب بات نہیں سن رہے, یا مجھے ایسا لگتا ہے جب میری بات نہیں سنتے تو مجھے دکھ ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. تو بجائے سے غصہ کرنے کے اس سے فیلنگ اپنی شیئر کریں, کیونکہ بچے چاہے جتنے بڑے ہو جائیں اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں والدین سے زیادہ ان کا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ بس وہ جب مس بیہیو کرتے ہیں تو ہم اس وقت غصہ کرتے ہیں اور وہ بچے اور دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کریں, نہ کہ جب وہ برا کریں, اور اگر وہ برا کرتے بھی ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں, اور ان سے جو ہے نا ایک ریلیشن شپ کا اس کو فوکس کرتے رہیں اور انڈرسٹینڈ کریں گے کیا اور ہو سکتا ہے. اچھا دوسری ایک ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ جی. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بچوں کی سیکسول ٹریننگ ہے, یہ ہمارے ہاں اس پر ہم نے ایک بڑی بات بھی کی ہے, کافی سیمینارز بھی ہوئے ہیں, تو یہ ایک بڑا ایریا ہے کہ جو ایک گیپ ہے. پتہ نہیں مجھے ویسٹ میں تو جتنا کہ میں تھوڑا ایکسپوجر, آپ تو وہاں رہتے ہیں, ہمارے ہاں کوئی ورڈ آف ایڈوائس آپ پیرنٹس کو, جیسے اب کئی کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہیں, اور ہمارے یہاں جو مین شکایت عموماً پیرنٹس ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا
جس کی عمر 12 سال تھی. رات کو دیکھا تو وہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی موبائل کے ساتھ. یہ بھی کل پرسوں میرے ساتھ ایک ماں بڑی روتی ہوئی آئی, ہمارے خاندان میں تو ایسا کبھی ہوا نہیں, ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں, تو میں نے دیکھا کہ کمبل کے نیچے لائٹ جل رہی ہے, تو میں نے کسی طریقے سے مجھے پتہ لگ گیا, تو وہ تو لڑکے کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی اور یوں کر رہی تھی. اس کا کیا کریں, اس کا آپ کے مطلب دس از مطلب ناٹ آئی ایم ناٹ آسکنگ یور ایڈوائس کہ بچوں کو کیا کہیں, پیرنٹس کو کیا کہیں. پیرنٹس کو دیکھیں اس میں اگین دیٹ از اے بیہیویئر کہ وہ بات کر رہی ہے, وٹ از اے میننگ بیہائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے, میننگ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اسٹیج پہ ہے, جس سے میں نے بتایا کہ ٹین ایجرس میں جو آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے, وہاں پہ یو نو دے وانٹ ٹو ایکسپلور, دے وانٹ ٹو ڈو نیو تھنگس. تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو امیجیٹلی لمٹ کریں یا سنب کریں اس کو آپ اس کو بتائیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا کرتے ہو, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. اور اگر اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ بچے جو ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ وہی کامن ہوا ہے, there may be other reason, you know, she is trying to talk, so try to understand, try to tell her that, you know, you feel angry, you feel sad, this is not our traditional value, what has been happening, why you are doing this. اور اس کو تھوڑا سا اور پیار دیں کہ اس کو وہ چیزیں باہر سے لینے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ چیزیں ہو یہی رہا ہے کہ جب ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ مس بہیو کر رہا ہے, اس کو فوراً فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور فکس میں وہ چیزیں اور خراب ہو جاتی ہیں کہ اس کا فون لے لیا, اس کو مار پیٹ دیا, اس کو جو ہے نصیحتوں پہ نصیحتیں کرنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اس سے پوچھیں کہ یو نو کہ آپ یہ کافی دنوں سے میں نوٹس کر رہی ہوں جو ہم نے اپنے خاندان میں نہیں دیکھا, کیا چل رہا ہے. تو ہم اس کو سو آئی ول شیئر 5 اسٹیپ اپروچ ہیئر. فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ دیکھیں کہ بچہ مس بہیو کر رہا ہے, تو یو ہیو ٹو ریمائنڈ یور سیلف کہ جتنا میں خود کام رہوں گی اتنا آئی کین ہیلپ دا ادر چائلڈ. یہاں پہ ہوتا الٹا ہے, بچہ مس بہیو کرتا ہے, آپ کا پارا بچے سے بھی زیادہ چڑھ جاتا ہے. تو آپ نے پیرنٹس کو یہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ اگر ایک بچہ کرائسس میں ہے, دا اونلی وے یو کین ہیلپ دیٹ ون, یو نیڈ ٹو کام یور سیلف. اور اس کی اگر سمپل انالوجی یہ لیں کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, ہسبینڈ کا قصور ہے جو اس بیچارے کا موسٹلی ہوتا ہے, لیکن اگر اس وقت یہ میل, اب سب لوگ کہیں گے کہ یہ میل شونزم ہے کہ 2 میل کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں. خیر جسٹ تو اگر اس وقت بے شک وہ غلط بھی ہے, لیکن اگر وائف اس وقت اس کو ٹانٹ کرنا شروع کر دے, تھنگس سیم تھنگ ہیئر. سو پہلی چیز اسٹے کام. سیکنڈ ویلیڈیٹ کریں اس کی فیلنگ کو کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہو, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی دن سے آئسولیٹ فیل کر رہی ہو, الون فیل کر رہی ہو. سو اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کریں. تھرڈ یہ کولیبوریٹیولی ایکسپلور کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. اینڈ فورتھ وے دین کم اپ وتھ سم پلان کہ رادر دین جسٹ سمپلی ٹیکنگ اوے فون فار 6 days, اور کوئی ریئلسٹک ہوں کہ جہاں پہ یو نو انڈرسٹینڈنگ, اینڈ دین ریفلیکٹ کریں کہ کون سی ایسی چیزیں میں نے لاسٹ ٹائم کی تھیں جو ہو رہی تھیں. اینڈ اگین گول اگین جس چیز نے اس بچی کو فون سے ہٹانا وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے. سو آہستہ آہستہ بلڈ کریں, انڈرسٹینڈ کریں, اور دیٹس واٹ آئی وڈ سے. بہت شکریہ. دیکھیے وہ باٹم لائن یہی نکلتی ہے کہ جی یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں. یہ ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, یہ کہتی ہیں میں بھی آئی وانٹ ٹو پٹ مائی 2 pennies ایز ویل انٹو اٹ. ہاں اب بتائیے. ہاں سر, آپ نے پاکستانی بچوں کی بات کی ہے, جیسے ٹین ایجرس کا آپ نے بتایا کہ ان میں جو ہے وہ سیکشول جو ہے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی بچوں کی. تو سر بینگ اے سائیکالوجسٹ جو میں نے چیز آبزرو کی ہے, جیسے میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, اسپیشلی سر میرے پاس اسکولس کے بچوں کو لایا جاتا ہے جو ٹین ایج میں ہیں. سر میری ایک پیشنٹ ہے جو بہت پرانی ہے, 3 سال سے وہ میرے پاس پہلے آئی تھیں اور پھر ریکورڈ ہو گئی. ان کی سر بیٹی اب بالکل پیوبرٹل ایج میں تھی. تو جب بچہ پیوبرٹل ایج میں آتا ہے تو میں ایک ورڈ ان کے لیے ٹرم یوز کرتی ہوں کہ وہ یہ کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم دا کنگ آف دس ورلڈ, میں بادشاہ ہوں, مجھ سے کوئی بڑا ہے نہیں. صحیح ہے. پہلی تو بات ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور سر پھر وہ پیوبرٹل ایج میں آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا فزیکل چینجنگس آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں کرتے. اب جیسے سر بتا رہے تھے کہ ان کو ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ, ہمارے لیے تو یہ ہے کہ شی از انجوائنگ, وہ موبائل یوز کر رہی ہے, وہ انجوائے کر رہی ہے, بٹ ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ انجوائے کر رہی ہے یا وہ کسی کرائسس میں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ الون ہو سکتا ہے وہ کیونکہ پیرنٹس اب لائک مدر جو ہے وہ کالج پروفیسر ہے, فادر جو ہے وہ بھی پروفیسر ہیں, وہ کہیں پہ بیزی ہیں. اسپیشلی میرے پاس جو آتے ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ بچے آتے ہیں. میں کسی ڈپارٹمنٹ کو بالکل نومینیٹ نہیں کر رہی, ہر ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ بیزی ڈپارٹمنٹ ہے, اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں. ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بیزی ڈپارٹمنٹ ہے. اب بچوں کا یہ ہے کہ وہ بالکل الون ہو گئے,
بس ہم نے سوشل گیجٹس ان کو دے دیے, پکڑا دیے کہ اب آپ کے جو سارا جو ہے وہ یہیں پہ ہے آپ کا ریلیشن شپ. اب ظاہری بات ہے ان کو جو اسکرین میں نظر آ رہا ہے انہوں نے اسی سے بلڈ کرنا نا ریلیشن شپ. صحیح ہے. جو ان کے سامنے جو ان کو ہر وقت ان کو ساتھ دلا رہا ہے کہ آئی ایم ود یو. جی, تو بیسیکلی وہ ماں کی جگہ پر اسکرین ان کی ماں بن گئی ہے اور اسکرین ان کا باپ بن گیا ہے. تو ماں باپ کو اسکرین کو ریپلیس کر کے جو کام اسکرین کر رہی ہے ماں باپ کو کرنا چاہیے. اور اس سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں کوانٹٹی آف ٹائم نہیں, ہمیں کوالٹی آف ٹائم بھی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اب اکثر میرے پاس کپلز بھی جب آتے تو یہی جو ان کے ریلیشن شپ میں جو بھی کانفلکٹس آ رہے تھے تو میں کہتی ہوں آپ کا کمیونیکیشن فرسٹ تھنگ, انہینس یور کمیونیکیشن. آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ کے یہاں سے کانفلکٹس جو ہیں انکریز ہوتے جا رہے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی سیم یہی ریلیشن شپ. بہت بہت شکریہ. تو خیر دل چاہتا ہے اور باتیں کریں. وہ میں کبھی کبھی تھوڑی شاعری کبھی کبھی شاعری بھی کرتا ہوں. مجھے ایک شعر یاد آیا کہ مجھ سے بڑھ کر ہے میرے عہد میں بچوں کا دماغ, مجھ سے بڑھ کر ہے میرے عہد میں بچوں کا دماغ, دیکھنا جلد بدل جائے گا انسان بہت. تو آپ کا شکریہ ڈاکٹر ذیشان, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اس سمر میں مجھے آنا ہے امریکہ, تو پھر اگلی محفل آپ کے ساتھ انشاءاللہ امریکہ میں ہوگی. نہیں انشاءاللہ سر. اور میرا صرف تھوڑا سا مطلب ایک جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو جو میں سیکھ رہا ہوں کہ پیرنٹنگ میں I feel that if I get a choice between quality and a quantity time, I will pick the quantity of time. Quality خود آ جاتی ہے. اوکے. کیونکہ یہ کافی زیادہ, اور ہمارے جو بیزی پیرنٹس ہیں I think we need to validate, we need to make them feel, not make them کہ whatever, we need to make them feel کہ whatever they are doing for their kids. Okay. Rather than ان کو ہم, کیونکہ those are realities. بالکل صحیح ہے. جاب کی realities ہیں. So بالکل صحیح. and then we tell them کہ آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے ڈونٹ ایون تھنک کہ یار آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے تو میں شاید کوالٹی ٹائم نہ گزار پاؤں. کوالٹی خود آ جاتی ہے. آپ لیکن ٹائم دینا شروع آپ ٹائم دینا, بسم اللہ کر کے اس میں قدم رکھ دیں. ہاں بس آپ چھلانگ لگا دیں, تیرنا آ جائے گا. پیرنٹس یہاں پہ پاکستانی پیرنٹس یہی آ کے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو سر پھر میں ان کو پھر یہی ورڈ کہہ دیتی ہوں, پھر اسی ٹائم کو جتنا آپ کے پاس ہے اس کو کوالٹی. تو آپ کی بات بھی درست ہے اور آپ کی بات بھی درست ہے. یعنی یہ ہے کہ ہم چھلانگ لگا دیں, تیرنا ہمیں خود بخود آ جائے گا. تو باٹم لائن صرف یہی ہے کہ ہم سب کی جو بھی کامیابی ہے, خاص طور پہ جو بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی کامیابی کی یارڈ سٹک یہی ہوگی کہ انہوں نے انسانیت کو کتنے اچھے اور انسان اپنی اولاد کی شکل میں دیے. تو فرض کریں اگر ہمارے پاس سب کچھ آ گیا, دنیا کا ذرا انٹرپرینور بن گئے, لیکن ہم نے معاشرے کو مفید انسان دے کے اپنی جنریشن کو آگے کنٹینیو نہ کیا, تو ہم نے اصل میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو اس لیے پیرنٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہمیں موٹر سائیکل چلانا نہ آتا ہو تو موٹر سائیکل نہ چلائیں, کھانا پکانا نہ آتا ہو تو کھانا نہ پکائیں, کپڑے استری کرنے نہ آتا ہو تو آپ جلا دیں گے, نہ استری کریں, ٹیکا لگانا نہ ہوتا ہو نہ لگائیں, آپ ایپسس بنا دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کی اولاد ہے تو اولاد کی تربیت کرنا سیکھنا ان تمام کاموں سے ضروری ہے. تھینک یو ذیشان, بہت خوشی ہوئی. تھینک یو.